بندے کی کلام الہی سے محبت اللہ تعالی سے محبت کے بقدر ہوتی ہے، کیونکہ جب کسی ذات سے محبت ہو جائے تو اس کی باتیں بھی پیاری لگنے لگتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ آج ہم سورۃ النور آیت نمبر 35 پڑھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی شرح صدر فرمائیں، ہم سب کا سمجھنا، پڑھنا، عمل کرنا اللہ رب العزت ہمارے لیے آسان فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک ایسی آیت پڑھیں گے جسے بہت سے علماء نے قرآن مجید کی حسین ترین آیات میں شمار کیا ہے۔ خوبصورت آیت، ایک ایسی آیت جس میں اللہ تعالی نے اپنے نور کی مثال بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالی نے اس مثال کو بیان کر کے ہماری عقلوں کا بھی امتحان لیا ہے کہ ہمیں یہ آیت کس طرح سمجھ آئی ہے۔ تو اس آیت کا نام آیت نور ہے۔ اسی آیت کی نسبت سے اس سورت کا نام بھی سورۃ النور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے۔ مثل نورہ، مثال اس کی روشنی کی، کمشکات، جیسے طوق، فیہا مصباح، اس طاق میں چراغ ہے۔ المصباح، جو چراغ، فی زجاجہ، شیشے میں ہے۔ الزجاجۃ، جو شیشہ، کأنہا کوکب، گویا کہ بے شک وہ تارا ہے، دری، چمکتا ہوا، یوقد، جلایا جاتا ہے، من شجرۃ مبارکۃ، زیتونہ، زیتون کے مبارک درخت سے، لا شرقیۃ، نہ وہ مشرق میں ہے، ولا غربیہ، اور نہ وہ مغرب میں ہے، یکاد زیتھا، نزدیک ہے تیل اس درخت کا، یضیء، وہ روشن ہو جائے، ولو لم تمسسہ نار، اور اگر نہ چھوئے اس کو آگ، نور علی نور، روشنی پر روشنی ہے، یہدی اللہ، رہنمائی کرتا ہے اللہ تعالی،
لنورہ اپنی روشنی کی طرف، من یشاء جس کی وہ چاہتا ہے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ اور بیان فرماتا ہے اللہ تعالی مثالیں، للناس لوگوں کے لیے، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض اللہ تعالی روشنی ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ نور روشنی کو کہتے ہیں جو خود ظاہر ہوتی ہے اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرتی ہے۔ نور کا جو متضاد ہے وہ ہے اندھیرا۔ اس لحاظ سے کچھ سجھائی نہ دینے کی کیفیت اندھیرا ہے اور سجھائی دینے کی کیفیت کا نام روشنی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض اللہ تعالی اپنی ذات میں نور، اپنی صفات میں نور، اس کا کلام بھی نور، اس کی شریعت بھی نور، اس کا ایمان بھی نور۔ اللہ تعالی زمین کو اور آسمان کو منور کرنے والا ہے، یعنی روشن کرنے والا ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ اللہ تعالی زمین آسمان کے اندر موجود ہے۔ اس سے مراد یہ ہے زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی طرف رہنمائی ہم سب کی اللہ تعالی نے کی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالی ہادی ہے آسمان والوں کا، اللہ تعالی ہادی ہے زمین والوں کا۔ مثل نورہ مثال اس کی روشنی کی، اللہ تعالی کے نور کی مثال۔ کون سا نور؟ کس نور کی مثال؟ اس نور کی مثال جو مومن کے دل میں ہے، جس کے ذریعے مومن رہنمائی پاتا ہے۔ کمشکات جیسا کہ طاق، فیہا مصباح اس طاق میں چراغ ہے۔ مشکات کسے کہتے ہیں؟ مشکات کہتے ہیں طاق کو۔ دیوار کے اندر جو گہری جگہ ہوتی ہے، جس کو ہم الماری کہتے ہیں، جس میں چراغ رکھا جاتا ہے، اس گہری جگہ کو طاق کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال، اللہ تعالیٰ کی روشنی کی مثال ایک طاق کی طرح ہے۔ فیہا مصباح اس طاق میں چراغ ہے۔ مصباح سے مراد وہ چراغ ہے
جو بہت زیادہ روشنی کرتا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المصباح فی زجاجہ، جو چراغ شیشے میں ہے۔ زجاجہ کہتے ہیں فانوس کو، شیشے کو، قندیل کو۔ فانوس سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں۔ زجاجہ سے مراد وہ شیشہ ہے، وہ فانوس ہے جس میں چراغ کو رکھا جاتا ہے۔ آپ خود بتائیں، اگر زجاجہ ٹوٹ جائے، اگر شیشہ ٹوٹ جائے فانوس کا، تو روشنی زیادہ ہوتی ہے کہ کم ہوتی ہے؟ زجاجہ کی وجہ سے چراغ کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر زجاجہ ٹوٹ جائے تو روشنی کم ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الزجاجۃ کأنها کوکب درش، جو شیشہ گویا کہ بے شک وہ ستارہ ہے چمکتا ہوا۔ شیشہ گویا کہ بے شک وہ فانوس، گویا کہ بے شک وہ ستارہ ہے چمکتا ہوا۔ فانوس ایسے ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ ہو۔ یہاں پہ غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے سورج سے مثال نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے چاند سے مثال نہیں دی، کیونکہ سورج کو بھی گرہن لگ جاتا ہے اور کبھی چاند کو بھی گرہن لگ جاتا ہے۔ تارا کیا کرتا ہے؟ تارا چمک لے کر آتا ہے اور اندھیروں کو دور کرتا ہے، اس کو کبھی گرہن نہیں لگتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ستارے کی مثال دی ہے۔ فانوس دیکھنے میں ایسے لگتا ہے جیسے وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکہ، جلایا جاتا ہے زیتون کے مبارک درخت سے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ وہ مشرق میں ہے اور نہ وہ مغرب میں ہے۔ یہ جو چراغ ہے یہ جلایا جاتا ہے زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے، اور وہ درخت ایسا ہے، کون سا درخت؟ زیتون کا درخت۔ وہ ایسا درخت ہے نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ کہ یہ درخت ایسی جگہ ہے جہاں چاروں طرف سے روشنی پہنچتی ہے، اور ایسا درخت جس کو چاروں طرف سے روشنی ملے، اس کا پھل بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، اس کا پھل بھی بڑا بہترین ہوتا ہے، اور جس کا پھل بہترین ہوتا ہے اس کا تیل بھی بہترین ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، زیتون کا جو تیل ہوتا ہے وہ صرف پھل سے نہیں بلکہ درخت سے بھی نکلتا ہے۔ دوسرا مفہوم، دوسرا معنی یہ ہے زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، زیتون کا درخت صرف مشرقی جانب نہیں ہے کہ دن کے آخری حصے میں جب سورج غروب ہو رہا ہو اس کو روشنی ہی نہ پہنچے، ولا غربیہ، وہ صرف مغربی جانب نہیں ہے کہ دن کے پہلے حصے میں جب سورج طلوع ہو رہا ہو اس کو روشنی نہ پہنچے، بلکہ یہ زیتون کا درخت دونوں کے درمیان، یعنی مشرق اور مغرب کے درمیان، شام کے علاقے کی مشہور پیداوار، جس سے صبح بھی روشنی حاصل ہوتی ہے، شام بھی روشنی حاصل ہوتی ہے۔
اور اسی وجہ سے چونکہ روشنی ہر وقت پہنچتی ہے، یہ تیل بھی بہت صاف ہوتا ہے اور بہت عمدہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، نزدیک ہے تیل اس درخت کا روشن ہو جائے اگر نہ چھوئے اس کو آگ۔ اگر اس تیل کو آگ نہ بھی ٹچ کرے تب بھی وہ تیل چمکتا ہے۔ آپ زیتون کے تیل کو کسی برتن میں ڈالیں، کتنی پیاری اس کی چمک ہوتی ہے۔ اگر اسی تیل سے، زیتون کے تیل سے چراغ کو روشن کیا جائے پھر تو اللہ اکبر، روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی ہر حال میں یہ درخت، یہ تیل خیر ہی خیر ہے۔ نور علی نور، روشنی پر روشنی ہے، نور پر نور ہے۔ پہلا نور کون سا؟ مصباح، اور دوسرا آگ۔ یعنی تیل خود بھی چمکدار ہے، خود بھی روشن ہے، اور جب اس تیل کو آگ لگتی ہے تو روشنی مزید ہو جاتی ہے، نور علی نور ہو جاتا ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، رہنمائی فرماتا ہے اللہ تعالی اپنی روشنی کی طرف جس کی وہ چاہتا ہے۔ جس کے دل میں سچی تڑپ ہوتی ہے، جس کی طلب سچی ہوتی ہے، جس کی نیت سچی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سچا راستہ دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نور تک اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ طلبگار کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں لوگوں کے لیے۔ مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ انسان کو سمجھ آ جائے۔ مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس لیے سمجھایا ہے کہ اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ کا علم تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ وہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے، وہ تمہارے اقوال کو جانتا ہے، وہ تمہارے افعال کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے ہمیں کیا سمجھانا چاہا ہے؟ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سمجھایا ہے؟ اس مثال میں ہدایت کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی رہنمائی کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ بندے مومن کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ نور السماوات والارض، توجہ کیجئے، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی بھی رہنمائی کی، زمین والوں کی بھی رہنمائی کی۔ تو جو اللہ تعالیٰ آسمان والوں کی رہنمائی کرنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ زمین والوں کی رہنمائی کرنے والا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان کی تو رہنمائی کر دے، اللہ تعالیٰ زمین کی تو رہنمائی کر دے، انسانوں کی رہنمائی نہ کرے؟ اس کی رہنمائی سے سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، اس کی رہنمائی سے چاند تارے اپنے وقت پر نکلتے ہیں، اس کی رہنمائی سے
فرشتے اپنی ڈیوٹیوں پر مامور ہیں، اور زمین پر درخت ہیں، چرند پرند ہیں، اس کی رہنمائی سے اگ رہے ہیں، چل رہے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان والوں کی تو رہنمائی کرے، اللہ تعالیٰ زمین والوں کی تو رہنمائی کرے اور رہنمائی انسان کی نہ کرے؟ اللہ نور السماوات والارض، نور ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رہنمائی۔ اللہ تعالیٰ کے نور سے لوگ حق کی طرف رہنمائی پاتے ہیں، حق کی طرف ہدایت پاتے ہیں۔ انسانوں کو اس نے ہدایت کیسے دی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مثل نورہ، اس کی روشنی کی مثال، اس نور کی مثال جس کی طرف اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے، وہ ایمان والوں کے دلوں میں ایمان کا نور ہے، اسلام کا نور ہے، قرآن کا نور ہے۔ اور اس کی مثال یوں سمجھیے، کمشکات، جیسے طاق۔ طاق سے مراد کیا ہے؟ پیچھے ہم نے کیا پڑھا؟ طاق سے مراد گہری جگہ ہے نا، جہاں پہ چراغ رکھا جاتا ہے۔ تو طاق سے مراد بندہ مومن ہے، ایمان والا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی روشنی پورے جہان میں پھیلتی ہے۔ فیہا مصباح، اس طاق میں چراغ ہے، بندہ مومن میں چراغ ہے۔ چراغ سے مراد ایمان ہے۔ طاق میں چراغ رکھنے کی وجہ سے، انسان میں ایمان رکھنے کی وجہ سے روشنی ہر طرف پھیلتی ہے، پورے ماحول کو روشن کر دیتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے پورے ماحول کو ان کی وجہ سے روشن کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المصباح فی زجاجہ، جو چراغ فانوس میں ہے، شیشے میں ہے۔ فانوس سے مراد انسان کا دل ہے، مشکات سے مراد انسان ہے، مصباح سے مراد ایمان ہے، زجاجہ سے مراد انسان کا دل ہے، بندہ مومن کا دل ہے۔ دل کی وجہ سے، فانوس کی وجہ سے چراغ کی جو روشنی ہوتی ہے، ایمان کی جو روشنی ہوتی ہے، وہ صاف ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا نا، یہ ٹھیک ہو جائے سب ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ خراب ہو جائے تو سب خراب ہو جاتا ہے۔ تو فانوس کی وجہ سے چراغ کی جو روشنی ہوتی ہے، ایمان کی جو روشنی ہوتی ہے، وہ بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ دل کی وجہ سے نورانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمانے الزجاجۃ کأنہا کوکب درّش، شیشہ گویا کہ بے شک وہ ستارہ ہے چمکتا ہوا۔ فانوس اپنی خوبصورتی کی وجہ سے، دل اپنی خوبصورتی کی وجہ سے، اپنی نفاست کی وجہ سے یوں لگتا ہے جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ اس دل میں جب ایمان کی نفاست ہوتی ہے، اس دل میں جب اسلام کی نفاست ہوتی ہے، قرآن کی نفاست ہوتی ہے، اخلاق کی نفاست ہوتی ہے، یعنی اخلاق کی خوبصورتی ہوتی ہے، حیا کی خوبصورتی ہوتی ہے، اسلام کی خوبصورتی ہوتی ہے، ایمان کی خوبصورتی ہوتی ہے،
تو یہ دل اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے، اتنا پیارا لگتا ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يوقد من شجرة مباركة زيتونة، زیتون کے مبارک درخت سے مراد پتہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، زیتون کے مبارک درخت سے مراد قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالی کا کلام ہے جس کی ہر چیز فائدہ مند ہے۔ اس دل کو، اس فانوس کو جب قرآن مجید سے جلایا جاتا ہے، اللہ اکبر، وہ قرآن جس کی ہر چیز فائدہ مند ہے، اور تیل سے آگ بھڑکتی ہے، تیل سے ہی چراغ جلتے ہیں، جب چراغ جلتے ہیں تو روشنی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہاں تیل سے مراد قرآن مجید کا فہم ہے، قرآن مجید کی سمجھ ہے۔ اگر قرآن مجید کی سمجھ آ جائے، اگر قرآن مجید کا علم حاصل ہو جائے تو چراغ جلتے ہیں، تو روشنیاں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے لا شرقیت ولا غربیہ، اس قرآن کا علم مخصوص نہیں ہے، اس قرآن کا علم ساری دنیا کے لیے عام ہے، اس قرآن کا علم ساری زندگی کے لیے ہے۔ اس قرآن کا علم ایک مرتبہ حاصل کرنے والا نہیں، بلکہ اس قرآن کا علم زندگی کے آغاز سے لے کر اختتام تک حاصل کرنے والا ہے۔ لا شرقیت ولا غربیہ، اس کا علم مخصوص نہیں ہے، اس سے ہر عمر میں فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے عمر کی قید نہیں ہے، سیکھنے والے تو بڑھاپے میں بھی سیکھ رہے ہیں، سمجھنے والے تو بڑھاپے میں بھی سمجھ رہے ہیں۔ ایک آدمی جو کسی اور ملک کا تھا، عربی زبان بولتا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ مجھے 25 سال ہو گئے حفظ کرتے ہوئے اور میرے ابھی 15 پارے ہوئے ہیں، میں نے چھوڑنا نہیں ہے، میں نے کرتے رہنا ہے یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ تو اس کا علم مخصوص نہیں ہے، اس کا علم ساری زندگی کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے۔ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، نزدیک ہے تیل اس درخت کا، وہ روشن ہو جائے اور اگر نہ چھوئے اس کو آگ۔ یکاد زیتھا یضیء، قرآن کا علم اتنا روشن ہے، اتنا واضح ہے، فطرت کے مطابق ہے کہ قرآن کے علم کی روشنی خود ہی ظاہر ہوتی ہے۔ صدقے جائے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، چاہے کسی معلم نے، کسی استاد نے اس کو بیان بھی نہ کیا ہو، ابھی آپ نے اس کو سیکھا نہیں، ابھی آپ نے اس کو سمجھا نہیں تھا۔ کتنے زیادہ مجھے میسیجز آ رہے تھے، آپ جان ہم اس آیت کا بہت انتظار کر رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو قرآن کا علم اتنا روشن ہے، اتنا واضح ہے، ہماری فطرت کے مطابق ہے کہ اس کی روشنی خود ہی ظاہر ہوتی ہے، چاہے کوئی معلم سمجھائے نہ،
چاہے کوئی استاد سمجھائے نا، اس علم کے اندر اتنی ہدایت ہے، اتنی روشنی ہے کہ یہ اثر کرنے والا کلام ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے نور علی نور، روشنی پر روشنی ہے، روشنی پر روشنی ہے۔ صرف الفاظ کا جاننا کافی نہیں، ہاں جب ان الفاظ کو جان بھی لیا جاتا ہے اور ان الفاظ کی حقیقت بھی دل میں اتر جاتی ہے تو نور علی نور ہو جاتا ہے۔ آپ اس آیت سے مانوس تھی، اللہ نور السماوات والارض، کتنی پیاری آیت ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کی روشنی ہے، اللہ تعالیٰ زمین کی روشنی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض نے ہمیں اپنی طرف کھینچا، اپنی طرف متوجہ کیا، یہ ایک نور ہے۔ پھر جب آپ ان الفاظ کی حقیقت کو سمجھ رہی ہیں اور ان الفاظ کی حقیقت آپ کے دل میں اتر رہی ہے تو نور علی نور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے استاد جب ہمیں سمجھایا کرتے تھے، کبھی کبھی کیفیت بدل جاتی تھی اور بڑا سکون حاصل ہو رہا ہوتا تھا، خاص طور پہ جب سننے والوں کی توجہ ہو۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتے تھے جب ہم سستی کا مظاہرہ کرتے تھے، سوتے تھے کلاس میں، تو ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ ہم اتنی زیادہ تیاری کے ساتھ آپ کے سامنے آئے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی سستی کی وجہ سے ہم سمجھا نہیں پا رہے آپ کو، ہماری شرح صدر نہیں ہو رہی۔ لیکن جب استاد بھی بڑی توجہ سے سمجھا رہا ہو اور پھر سننے والے بھی توجہ دے رہے ہوں تو یہ معاملہ نور علی نور ہو جاتا ہے، روشنی پر روشنی ہو جاتی ہے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے، اور نور علی نور، ایک نور قرآن کا ہے اور دوسرا نور اللہ تعالی کی توفیق کا ہے۔ ہاں جب تم نے پڑھا قرآن میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تم نے قرآن کا حکم پڑھا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، پھر جب تم نے اس پر عمل کیا تو وہ کیا ہو گیا؟ نور علی نور ہو گیا۔ یاد رکھیں، علم ہو لیکن عمل نہ ہو تو ایک نور ہے۔ علم ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، علم ہے ہمارے پاس لیکن عمل نہیں تو ایک نور ہے۔ جب علم کے ساتھ عمل بھی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ادائیگی کریں آپ اپنے منہ سے، نور علی نور۔ علم کے ساتھ عمل بھی ہو تو کیا ہے؟ نور علی نور ہے۔ اور مومن کا جو نور ہوتا ہے نا وہ بجھتا نہیں ہے، مومن کا نور بجھتا نہیں ہے۔ ہاں مومن کا نور کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، جیسے ہم اکثر یہ بات سنتے ہیں، ایمان کا لیول کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے، وقت کے ساتھ حالات کے ساتھ کبھی کم بھی ہو جاتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن مومن کا نور بجھتا نہیں ہے، کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، اور بجھنے بھی نہیں دینا چاہیے ایک مومن کو اپنے نور کو۔ اور نور پتہ کب بجھتا ہے؟ نور بجھتا ہے جب انسان علم کا کنیکشن جو ہوتا ہے وہ کاٹ لیتا ہے۔ جب انسان علم کا کنیکشن کاٹ لیتا ہے، قرآن کا علم حاصل نہیں کرتا، تو پھر نور بجھنا شروع ہو جاتا ہے، کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بجھنا جو ہے وہ منافقت کی علامت ہے۔ میں اور آپ دیکھیں، جب سے ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے نور میں بھی اضافہ ہوتا نظر آتا ہے، خیر ہی خیر ہوتی ہے، بلائی بلائی ہوتی ہے۔ وہ ماحول بھی جس ماحول میں بیٹھ کے ہم قرآن کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، قرآن کو سن رہے ہوتے ہیں، قرآن کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ ماحول بھی ایک عجیب سے نور کی لپیٹ میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نور علی نور،
روشنی پر روشنی. دل کے اندر جب رب کی روشنی آتی ہے نا تو انسان کے لیے رب کی رضا مندی پانا، رب کی رضا کو جاننا، رب کی رضا مندی والے کام کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے جینا، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مرنا زندگی کا مقصد بن جاتا ہے. جب دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی آ جائے نا، نور آ جائے، وہی نور جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ نور السماوات والارض، وہ نور علی نور جب انسان کے دل میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا لینا، اس کو جان لینا، اسی کی خوشی کے لیے جینا، اسی کی خاطر جان دینا زندگی کا مقصد بن جاتا ہے، اور پھر انسان اللہ کا بن جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ تعالیٰ کی روشنی سے روشن تھا، اور یہ روشنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے پائی تھی؟ غار حرا سے پائی تھی. اور پتہ ہے اس غار کا نام کیا ہے؟ اس غار کو کیا کہا جاتا ہے؟ نام غار کا حرا ہے، لیکن اس غار کو کہا جاتا ہے جبل نور. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس غار کو جبل نور کہا جاتا ہے، روشنی کا پہاڑ، جہاں سے روشنی کا آغاز ہوا. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جب طائف سے دکھی دل لیے لوٹ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے نور کی پناہ کے لیے دعا کی تھی. اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات. اللہ میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ مانگتا ہوں، ایسا نور جس کی وجہ سے تمام ظلمتیں دور ہو جاتی. اللہ میں اس نور کی پناہ میں آتا ہوں جس کی وجہ سے تمام اندھیرے مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پیاری دعا پڑھتے تھے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد لک ملک السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض. تو ہی آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے. اور یہ نور ہر کسی کو نہیں ملتا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہدی اللہ لنورہ من یشاء. ہاں، رہنمائی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کی وہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف اس کی ہی رہنمائی کرتا ہے جو اس کی طرف خود لپکتا ہے. یہ نور، یہ روشنی طلب کے ساتھ ملتی ہے. یہ نور طیب لوگوں کو ملتا ہے، طلب کے ساتھ ملتا ہے. اور آپ یہ بات سنتی رہتی ہیں کہ اگر طلبگار نہیں، اگر کوئی طلبگار نہیں تو وہ ابو طالب ہی کیوں نہ ہو، اس کو ہدایت نہیں ملتی. طلبگار کو ہدایت ملتی ہے، جو طالب نہیں رب اس کو ہدایت نہیں دیتا. یہدی اللہ لنورہ من یشاء کا یہی مطلب ہے. وہ رہنمائی فرماتا ہے اپنے نور کی طرف جس کی وہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائیں. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور وہ بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے مثالیں. کیوں بیان کرتا ہے؟ لوگ عقل حاصل کر لیں، لوگ سمجھ حاصل کر لیں، لوگ حق کو سمجھ جائیں، لوگ باطل کو سمجھ جائیں، لوگ شرک کو سمجھ جائیں، لوگ بدعات کو سمجھ جائیں. وہ بیان کرتا ہے مثالیں لوگوں کے لیے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے. کس کو ہدایت دینی ہے، کون ہدایت کا طلبگار ہے، کون ہدایت کا مستحق ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. العليم منكم صالح الأعمال آمين يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.